معاشی گناہ۔ جب ناپ تول میں خیانت نے ایک قوم کو دفن کر دیا۔ ہم اکثر گناہ کو نماز چھوڑنے یا کھلے فسق تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ دھوکہ، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی بھی اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو عبادت بھی کرتی تھی مگر تجارت میں جھوٹ بولتی تھی، اور پھر ان کا بازار ان کی قبر بن گیا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کا تفصیلی ذکر کریں گے، جو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے اور جس میں ہمارے لیے عظیم سبق موجود ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ حضرت ابراہیم کے پوتے میکائیل بن یشجر کی اولاد سے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت صفورہ کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 یا 10 سال تک پناہ دی۔ قرآن میں آپ کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا۔ شعیب آپ کا اصل نام تھا، صاحب الایکہ یعنی جنگل والے، اور خطیب الانبیاء، انبیاء کے خطیب، کیونکہ آپ کی نصیحتیں بہت مؤثر تھیں۔ آپ مدین کی سرزمین میں مبعوث ہوئے۔ یہ علاقہ موجودہ اردن اور سعودی عرب کی سرحد کے قریب تھا۔ قوم مدین ایک خوشحال اور تجارتی قوم تھی۔ یہ تجارتی راستوں پر آباد تھے۔ ان کا کاروبار پھل پھول رہا تھا۔ انہیں اللہ نے بہت سی نعمتیں دی تھیں، باغات، کھیتی اور دولت سے مالا مال تھے، لیکن دولت نے انہیں مغرور بنا دیا۔ یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ظلم و زیادتی عام تھی، غریبوں کا استحصال کرتے۔ لیکن ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو عذاب کی وجہ بنا وہ تھا ناپ تول میں کمی۔ یہ ان کا سب سے بڑا معاشی جرم تھا۔ سورہ مطففین کی ابتدائی آیات میں ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ ان کا دوسرا بڑا گناہ تھا راہزنی اور دہشت گردی۔ یہ لوگ تجارتی قافلوں کو روکتے، مسافروں کو ڈراتے دھمکاتے تھے، لوٹ مار کرتے، ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف آنا چاہتے انہیں روکتے۔ اگر شعیب کے پاس گئے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، غریبوں کو حقیر سمجھتے تھے، نبی کو کمزور کہتے، سمجھتے تھے کہ طاقت ہی سب کچھ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیار اور محبت سے سمجھایا۔ آپ نے کہا تو انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں سمجھایا، بار بار یا قومی کہہ کر پکارا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 40 سال اپنی قوم کو دعوت دی، صبح شام نصیحت کی، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے نہ سنا، اور انہوں نے شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے نماز کا مذاق اڑایا۔ تیری عبادت تجھے پاگل بنا رہی ہے، ہم اپنے مال کے مالک ہیں، جو چاہیں کریں۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کمزور کہا اور دھمکی دی کہ یا تو وہ اپنی باتیں چھوڑ دیں یا ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے، یا واپس ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، میں بھی عمل کرتا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے۔ اور بالآخر عذاب آ گیا۔ اللہ نے پہلے چھوٹے عذاب بھیجے، بارش بند ہو گئی، فصلیں خراب ہونے لگیں، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک ایسی گرمی آئی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، گھروں میں رہنا ناممکن ہو گیا، پانی کے کنووں کا پانی گرم ہو گیا اور ٹھنڈی چیزیں بے اثر ہو گئیں۔ یہ گرمی 7 دن رہی، رات کو بھی آرام نہ ملتا، لوگ تڑپ رہے تھے، لیکن توبہ کی بجائے شعیب علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے۔ 8ویں دن صبح آسمان میں ایک بڑا بادل نمودار ہوا،
ये बादल ठंडा साया दे रहा था। लोगों ने सोचा ये राहत है, एक दूसरे को बुलाया, कहा आओ इसके नीचे चलें। पूरी कौम इस बादल के नीचे जमा हो गई और अचानक हलाकत। इस बादल से आग बरसने लगी, शोले हर तरफ फैल गए, कोई भाग न सका। बस इन्हें जलजले ने आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। जमीन हिलने लगी, मकानात ढह गए, लोग जमीन में धंस गए। एक ही लम्हे में सब खत्म, कोई बच ना सका, जैसे यहाँ कभी कोई था ही नहीं। सूरा हूद आयत 95 में है, गोया उनमें कभी बसे ही न थे। सुन रखो कि मदियन पर वैसी ही फिटकार है जैसी समूद पर फिटकार थी। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और हजरत शुएब और मोमिनों को शहर से बाहर ले गए। जब अजाब आया तो वो महफूज थे। उन्होंने अजाब को देखा लेकिन इन पर असर ना हुआ। ये था हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकया। मौजूदा दौर में कौम मदियन के गुनाहों की अक्कासी। आजकल की नाप तोल में कमी बहुत आम मामला हो गया है। वजन की मशीनों में गड़बड़, पेट्रोल पंप पर कमी, दूध में पानी मिलाना, असली की बजाय नकली सामान बेचना, मुकर्ररा वक्त से कम काम करना, पूरी मेहनत न करना, ये वो तमाम गुनाह हैं जिनकी वजह से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल हुआ। तो आइए देखते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें क्या सबक मिलते हैं। सबसे पहले ईमानदारी ईमान का हिस्सा है। हलाल कमाई में बरकत है और नाप तोल में इंसाफ लाजमी है। अल्लाह ताला हमें ईमानदारी की तौफीक दे, हलाल रिस्क अता फरमाए, जुल्म से बचाएं और नाप तोल में इंसाफ की तौफीक दे। कौम मदियन जैसे अंजाम से महफूज रखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन से नबी का वाकया जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।